السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون یعنی جو کہ نواز، وہ ہے سے تھی کا سفر بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہے اور کاٹ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انتہائی کنفیوزڈ، پریشانی کا شکار، بیانیہ نہیں مل رہا۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ان کا فقید المثال استقبال کریں گے، 10 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہ جمع کر لیں گے، جگہ سے آئیں گے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ نہیں شادیوں کا زمانہ ہے، لوگ کیسے آئیں گے تو مینار پاکستان پہ جلسہ کر لیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو وہ ایک جلوس کی شکل میں جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ چارٹر پلین کریں گے، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ مینار پاکستان پہ اتریں گے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ کہانی ہے کہ ان کا استقبال کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، ظاہر پریشانی ہو سکتی ہے کہ جی اتنے لوگ نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا، جیسے پہلے نہیں آئے تھے، خود شہباز شریف صاحب نہیں پہنچے تھے ایئرپورٹ۔ لیکن اس کا بھی جو حل ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نکالا ہے کہ ہم نے ایک ایسی ایپ تیار کی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے بندے لے کر آ رہا ہے، کتنے کارکن لے کر آ رہا ہے اور کہاں اس وقت بیٹھا ہوا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے یا لے کر سفر کر رہا ہے۔ مطلب اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں پر جیو فینسنگ ہوتی ہے، اس قسم کی ایپس اور اس قسم کے ڈراوے اور اس قسم کی دھمکیاں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کی ضرورت کیا ہے۔ یا تو آپ کو لگتا ہے کہ سنسیئرٹی نہیں ہے، لوائلٹی نہیں ہے، لوگ لے کر نہیں آئیں گے تو پھر آپ ان کو ڈراتے ہیں، ادروائز تو پھر آپ بچوں کو ہی ڈراتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتا، معاملہ جو ہے وہ ایک اور شرمندگی اور سبکی نون لیگ کے حصے میں آتی ہے۔ 19 سپتمبر کو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے ایک بڑا ایک اپنے تئیں ایک دھماکہ خیز بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سنتے ہیں۔ 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں، اور کس کی وجہ کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں۔ اعلی کار کون ہے؟ ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پاناما والا بینچ ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں کو سپیئر کرنا جو ہے نا وہ بالکل جو وہ بڑا ظلم ہوگا۔ اب مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے، اب کوئی فیصلہ کن موڑ پہ ہمیں پہنچنا ہے۔ والا معاملہ نہیں چلے گا، فیصلہ کن موڑ پر پہنچنا ہے۔ اور اپنے تئیں تو انہوں نے بڑا ایک جارحانہ بیانیہ بنانے کی، سیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن فیصلہ کن موڑ پر کچھ جلدی پہنچ گیا۔ اور یہ کس نے پہنچایا؟ اسحاق ڈار صاحب نے۔ میں کریکشن کر لوں، وہ 18 سپتمبر کو نواز شریف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور کل اس کو فیصلہ کن موڑ پر ان کے سمدھی اور سابق فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے پہنچا دیا۔ کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں۔ 10 بیانیے نہیں ہوتے، لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے، اور لیڈر نے تو آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں نے تو آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ ایک کریکٹر ایکسپوز ہوئے ہیں، کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں کہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹ بھی سیٹل کروائیں گے۔ واقعی کبھی اتنی جلدی ایکسپوز نہیں ہوئے جتنے ایکسپوز یہ خود ہو گئے۔ تو اب لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ معاملہ احتساب چاہتے تھے نواز شریف، انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ تو پی ایم ایل این کا موقف ہے، لیکن پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ کیا وہ بھی اپنے قصورواروں کو، ان تمام کرداروں کو، بقول ان کے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی، بقول ان کے کہ ان کے ساتھ دھوکے بازی ہوئی، ان کے ساتھ دغا ہوا، وہ بھی ان کو اللہ کے سپرد کر دے گی؟ وہ کیا ارادہ رکھتی ہے؟ فیض آباد دھرنے سمیت دیگر چیزوں پہ اس کا کیا موقف ہے؟ ترجمان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم علی محمد خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ علی محمد خان صاحب، میں جو ہوں نا ذرا کوئی آپ سے کچھ چیزیں جاننی ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ جو فیض آباد دھرنا والا کیس تھا اور وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ نے اس کی جو نظر ثانی کی اپیل تھی وہ سنی، جس میں ای سی پی بھی بیک آف ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی اپیل جو کی تھی ہم اس کی اب نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا پیمرا ہوا، پھر آئی بی ہوا، اس کے بعد پی ٹی آئی بھی ہو گئی۔ اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کا جو کیس تھا اور اس کا جو فیصلہ تھا، میں کوئی 4 لائنیں پڑھ کے سناتی ہوں کہ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ملک کی عسکری اداروں اور خفیہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا تاثر نہ دیں کہ ان کی کسی سیاسی جماعت سے ہمدردی ہے، اور ایسے کرنے والا کوئی بھی شخص سیاسی معاملات میں ملوث ہوتا ہے یا میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عسکری اداروں کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور فیصلے کے آخر میں تجاویز میں عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا
جس میں احسن اقبال صاحب بحیثیت انٹیریئر منسٹر، جنرل فیض صاحب کے سگنیچر تھے اور وہاں سے تحریک لبیک کے. تو سر آپ کی جماعت کیوں بیک آف ہوئی؟ اس وقت تو آپ لوگ دفاع کر رہے تھے جنرل فیض کا اور عسکری اداروں کا، اب نہیں کر رہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یہ بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے اور میرے خیال میں اس پہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس فیصلے میں 2014 کے دھرنے کا بھی ذکر تھا جس پہ تحریک انصاف گئی تھی سپریم کورٹ، اور علی ظفر صاحب نے جب وہاں تحریک انصاف کی طرف سے پٹیشن واپس لی تو اس بنیاد پہ لی تھی کہ باقی فیصلہ تو آنریبل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ظاہر اس پہ عمل ہونا ہے، لیکن چونکہ 2014 کا دھرنا کافی ٹائم گزر چکا ہے اور ہمارا اس پہ موقف یہ تھا کہ ہم غیر ضروری جو ہے اس کیس میں ہمارے دھرنے کا ذکر تھا، تو ہمارا موقف تو سمپل اتنا تھا چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، اس لیے ہماری جماعت نے یہ محسوس کیا، جس کا ذکر محترم علی ظفر صاحب نے کیا بھی پھر بعد میں ایک پروگرام میں، کہ چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے ہمارے والے کیس پہ، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنی پٹیشن واپس لیں. اب جہاں تک باقی ذمہ داران کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں احسن اقبال صاحب کا ذکر ہے اور اس میں ایک ذمہ دار افسر اور کا بھی دفاعی ادارے کا ذکر ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنی انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں نہ احسن صاحب گئے تھے نہ کوئی اور ذمہ دار شخص گیا ہوگا، وہ ایز انٹیریئر منسٹر گئے، وہ دوسرے صاحب جو تھے وہ بھی ایک ذمہ دار عہدے پہ گئے، تو بیسیکلی تو آپ اپنے ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ذاتی تو آپ کے ذاتی فیصلے تو نہیں ہوتے. دوسرے صاحب کو بہرحال جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل سپریم کورٹ کروائے گی، لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم نے چونکہ 2014 کے دھرنے کا تعلق تھا تو اس بنیاد پہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے واپس لی. 2014 کے دھرنے کا ذکر تھا اس لیے واپس لی. اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ جن کرداروں نے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جنہوں نے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی، تو ڈیفینیٹلی ایوری بڈی نوز کہ ایگریمنٹ پہ سائن کس کے تھے، وہاں پہ پیسے کون بانٹ رہا تھا، یہ سب تو ایک جو ہے نا وہ بڑی اوپن یہ چیزیں ہیں. تو اب آپ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کرداروں کے خلاف واقعی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ آپ کھڑے ہوں یا کھڑے نہ ہوں، سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرواتی ہے، اس پہ عمل درآمد، کیونکہ اس کے پیچھے آئین پاکستان کی طاقت ہے. لیکن میں ایک نقطہ یہاں پہ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملک کے بہت بڑے مسائل ہیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص کر سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں وہ بھی ان کیمرہ، تو اس کو بھی پبلک کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مئی کے بعد کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں جس پہ تحریک انصاف کا موقف تھا کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے نیچے ہو تاکہ سب کلیئرٹی ہو، اور اس سارے مسئلے مسائل سے اور اس لڑائی سے اور اس مصیبت سے اس قوم کو آگے بھی نکالنا ہے. تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں، تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، ایک فریش الیکشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ایک فریش سٹارٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ قوم ایک سکھ کا سانس لے. مہنگائی ہے، اس وقت بے روزگاری ہے، اور خاص کر جو امن و امان کے مسائل ہیں. کل آپ نے دیکھا جو مستونگ میں ہوا، ساتھ میں جو کل خیبر پختونخوا ہنگو میں ہوا، مستونگ میں بالخصوص جو 52 بلکہ 55 کے قریب افراد شہید ہوئے. تو ان سارے معاملات پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو مسئلے مسائل ایٹ ہینڈ ہیں ان پہ توجہ کی ضرورت ہے، اور قوم کو ایک رسپائٹ کی ضرورت ہے. یہ قوم آگے بڑھے، یہ قوم یعنی آپ اور پی ایم ایل این اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئی. علی محمد صاحب ماتم کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، بالکل درست، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موو آن کریں وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آپ اور پی ایم ایل این دونوں ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بس آیا نہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جس دہشت گردی کا ذکر کیا علی محمد صاحب، اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ الزامات بھی فیض آباد دھرنے کے علاوہ بھی الزامات جنرل فیض پر ہی لگ رہے تھے اور آپ کی حکومت پہ لگ رہے تھے کہ طالبان کو آپ لوگوں نے ری سیٹل کیا ان علاقوں میں، جس کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا. یہ بھی ایک الزام ہے، اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسی الزام کو تو میں یکسر رد کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو ہماری حکومت ہی ختم ہو گئی اور صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی ان معاملات پہ، اور اس میں اس وقت کے جو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب تھے، اس میں اس وقت کے وزیر دفاع تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، اس میں اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب تھے، اس میں
جو ہے فیض صاحب تھے، ظاہر اس وقت اس عہدے پہ تو نہیں تھے، وہ تو پشاور چلے گئے تھے اور تمام ذمہ دار لوگ اس میں تھے. پھر بعد میں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے، اس کے تقریباً 15-20 یا مہینے کے بعد تو وہ آ گئے. تو اس پہ تو پھر آپ سب پہ پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کی سیاسی کوئی حکومت اکیلے کر سکتی ہے اس طرح؟ تو اس طرح سے فنگر پوائنٹنگ کرنا اور الزام تراشی کرنا، اس سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. اس سے مسائل کا حل نہیں نکلے علی گا. محمد صاحب، میں آپ کو سنگل آؤٹ، آپ کو یا آپ کی پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہی، میں تو ان شخصیات کے نام لے رہی ہوں کہ جنہوں نے بھی کیا، جنہوں نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے، جنہوں نے بھی ان کو ری سیٹل کرایا، ان کے خلاف پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی والی میری بات آ گئی. اچھا دوسری بات، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایکسٹینشن اس لیے دی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنے میں انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. پھر بہت ساری باتیں میر صادق، میر جعفر، چیئرمین تحریک انصاف کہتے رہے جنرل باجوہ کو. تو مائی پوائنٹ از، جو میں اکاؤنٹیبلٹی والی بات کر رہی تھی، تو پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ جنہوں نے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا، جنہوں نے آپ کی حکومت کے خلاف سازش کی، جنہوں نے دوسروں سے مل گئے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، چاہے اس میں جنرل فیض ہو، چاہے اس میں جنرل باجوہ ہو؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ جتنے بھی ذمہ دار عہدوں پہ لوگ ہیں، خاص کر حساس اداروں کے، تو الیکٹرانک میڈیا میں ان کا ذکر جتنا کم از کم ہو اتنا بہتر ہے. دوسرا، تحریک انصاف کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی جو ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، نہ پیچھے ہٹے گی، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو ہمارے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں. اسی اکاؤنٹیبلٹی اور اپنی اصولی موقف کی بنیاد پہ علی محمد اور میرے جیسے کچھ جو ہمارے لیڈرشپ لیول پہ یا کارکن جو تھے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، اس پہ تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن ہمارا اس وقت جو آگے جانے کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے جو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آگے کی حکومت پہ جو بھی الیکشن جیتے وہ کرے، کیونکہ جو اس وقت کی آپ کی انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے پاس ٹائم بھی کم ہے، ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کی استعداد ہے. صرف ایک کام اس وقت اگر یہ موجودہ پالیٹی کر لے کہ اگلے الیکشن کی طرف اس قوم کو لے جائے، اس سے بڑا احسان وہ نہیں کر سکتے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو بعد میں الیکٹڈ حکومت کرے گی. ایبسولوٹلی رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ. کیونکہ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، ذرا نگراں حکومت کا تو یہ کام ہے، نہ ان کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس ٹائم ہے. بٹ جو پی ایم ایل این ہے وہ تو اپنے بیانیے سے مکمل طور پر پیچھے ہٹ گئی. پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ اب مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں چلے گا، انہی دونوں شخصیات کے نام لے کر کہ جی اب یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں چلے گا، احتساب ہوگا. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اگر کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ تو معاملہ، وہ تو اب دعاؤں درودوں پہ آ گئی ہے. اس نے کہا جی اللہ دیکھے گا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کہ پی ٹی آئی کی یہ کوئی بڑا کوئی میریکل ہو جائے، اللہ کو پتا کیا ہونا ہے آگے، آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ یہ معاملہ اللہ کے سپرد، تو اللہ تو ویسے ظاہر ہے ہر چیز پہ قادر ہے، بٹ آپ اس پہ احتساب کی طرف جائیں گے اور جو اس کے قصوروار ہیں ان کو آپ احتساب کی طرف لے کر جائیں گے. آپ معاملہ اللہ کی سپرد یا اللہ کے انصاف پہ نہیں چھوڑیں گے. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، آپ نے ان کا ذکر کیا، تو جس دن انہوں نے یہ بات کی بھی اس دن بھی میں نے یہ بات کی کہ یہ نان سٹارٹر ہے. آئیڈیلسٹ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، میدان عمل پہ جب آپ کو موت کے سامنے کھڑے ہو کے اور ہر طرح کی مشکلات اور تکالیف کے سامنے کھڑے ہو کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے آگے اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ 24 کروڑ عوام اور اس ملک کا مستقبل بھی ہوتا ہے. اور اس میں بہت بڑا کوسچن مارک یہ ہوتا ہے کہ جو میاں صاحب نے بات کی وہ تو نان سٹارٹر تھا، کیونکہ آپ نے اگر سابق چیف جسٹس، سابق آرمی چیف اور اس طرح کے بہت سے عہدیدار اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز صاحبان، ان کے خلاف آپ نے ایک تلوار نکال کے لڑائی لڑنی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ the future of 214 million people of Pakistan are going for a 6، یعنی کہ وہ پھر آرام سے بیٹھے، مہنگائی ہوتی رہے تو ہوئے، ڈالر 1500 کو چھوئے تو چھوئے، پاکستان کی تباہی ہو تو ہو، لیکن میری ذاتی انا پوری ہو. پاکستان کا کسی کی ذاتی انا کی جنگ لڑنے کے لیے ملک قائد اعظم نے بنایا تھا. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سی چیزوں فورگو کر کے آپ کو آگے جانا ہوگا، الیکشن کی طرف جانا ہوگا، ذاتی انتقام کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کو لے جانا ہوگا. ہاں، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ملک کا نقصان کیا ہے،
اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن آئین کے مطابق عدالتوں کے ذریعے ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ عوام میں جا کے کسی 2 شخصیات یا 3 کا، کسی سابق چیف جسٹس یا کسی بھی شخصیت کا نام لے کے میدان میں اترے کہ جناب میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، مجھے ووٹ دیں. اس وقت عوام کہہ رہی ہے میں بھوکی مر رہی ہوں، میری مہنگائی سے میری زندگی جیون ہو گئی ہے. عوام کہہ رہی ہے میرا مسئلہ حل کرو، مجھے ملک چلا کے دو، انویسٹمنٹ لا کے دو، مہنگائی ختم کر کے دو، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، اس کے مسائل کے حل نکال کے دو. کون سی دنیا میں ہم بیٹھے ہیں شام کو بیٹھ کے ہم جو ہے عام چیئر انٹلیکچوئل سیڈیو انٹلیکچوئل بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. 24 کروڑ عوام رول رہی ہے، تباہ و برباد ہو گئی ہے. الیکشن کراؤ، ملک کو آگے لے کے جاؤ. ایسے تو ہم پی ٹی آئی چیئرمین کا نام نہیں لے سکتے، تو ظاہر ان کی فوٹیج تو جلانا بہت دور کی بات ہے. تو میں جب وہ ان کا ایک لانگ مارچ تھا، اس کو ہم نے جب کور کیا تھا اور ادھر ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، تو ان سے یہ سوال میں نے کیا تھا. بائی دا وے علی محمد خان صاحب، آپ کو بھی شاید آپ تھے وہاں پہ، نہیں تھے مجھے یاد نہیں، بٹ ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو جن کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم موو آن کریں گے. تو بہرحال اب علی محمد خان صاحب الیکشنز ہونے ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جنوری کے آخر میں سن رہے ہیں، آخری ہفتے میں. انتخابی بیانیہ آپ کا منشور بھی نہیں، انتخابی بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا بیانیہ لے کے عوام میں جائیں گے آپ لوگ؟ ایک اسلامک ویلفیئر پاکستان، جہاں نادیہ مرزا جو اس پاکستان کی ایک عام شہری ہیں، ان کے اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم نے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. آپ کی ہیلتھ، آپ کی ایجوکیشن، سب سے زیادہ آپ کی لائف کی سینکٹیٹی، عزت، آپ کے بچوں کا روزگار، اس ملک میں امن و امان، اور پاکستان کو وہ ملک بنانا جس کے لیے ملک بنا تھا، جو ہمارا ایک معراج ہے، جہاں ہم پہنچ سکتے تھے. ہمارے ساتھ ہی چائنا آزاد ہوا، بلکہ 1 سال بعد آزاد ہوا. آج آپ دیکھ لیں آپ کا چائنا کدھر پہنچا ہے. بلکہ پاکستان کے ایک دشمن ملک اسرائیل ایک ہی تقریباً سال آگے پیچھے آزاد ہوئے. وہ آج دنیا کو اکانومی کی ذریعے کنٹرول کر رہا ہے، اور پاکستان ان طاقتوں کے دروں پہ بیٹھا ہم جو ہے اپنے ملک کو 1 سال اور 6 مہینے چلانے کی بھیک مانگ رہے ہیں، جو اصل میں ہمارے پیر کاٹتے ہیں، جو ہمارے مخالف لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور کر گئے. تو تحریک انصاف کا مینیفیسٹو، تحریک انصاف کا آگے لے جانے کا جو مشعل راہ ہے، وہ ہے پاکستان کو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ بنانا جو جناح کا ویژن تھا، جس میں عام پاکستانی امپاورڈ فیل کرے، رول آف لا ہو، جہاں آپ کے اور کسی بھی وی آئی پی کے بچے کا مستقبل اور اس کی جان، مال اور عزت وہ ایک برابر ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں، یہ تو خیر آپ کا ذرا پورا منشور ہے، مگر یہ بتائیں اس کے ساتھ ابھی سائفر کا کیس، ابھی میرے سامنے ایک سلائیڈ چل رہی تھی کہ جی مجھے یاد آ گیا کہ جی سائفر والا جو معاملہ تھا، اس پہ بھی جو جے آئی اس کی ایف آئی اے کی جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو قصوروار ٹھہرایا. اور جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب جو ہے سب سے مضبوط گواہ بن گئے. یہ اعظم خان صاحب کو کتنا آپ جانتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی ان کی گواہی تو بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے وزیر اعظم کو دیا، سابق وزیر اعظم کو، چیئرمین انہوں کو پی ٹی آئی کو انہوں نے گم کر دیا، ان کا پتہ نہیں تھا. شاہ محمود قریشی نے کہا میرے پاس آیا، میں نے وہ آگے بڑھا دیا. اب یہ معاملہ کس کرور بیٹھے گا اور کتنا جانتے ہیں آپ یہ اعظم خان صاحب کو؟ کتنے لوائل تھے؟ دیکھیں، جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، چونکہ آلریڈی عدالت میں ہے، تو میں تو چاہوں گا اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہ کروں کیونکہ سب جوڈس ہے. لیکن اعظم صاحب کا آپ نے پوچھا تو ان کو تو سرکاری لحاظ سے ہی ہم نے جانا جب وہ یہاں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بنے، بلکہ ایک زمانے میں خیبر پختونخوا میں وہ چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ٹو چیف منسٹر وغیرہ کے عہدوں پہ اے سی ایس پہ رہے تھے. قابل آدمی ہیں، لیکن ظاہر ہے جب مشکل پڑتی ہے تو پھر آپ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا ہے. لیکن پورا پاکستان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ کیس سیاسی بنیاد پہ بنا ہے، ورنہ اگر یہ کیس ہوتا تو اس معاملات کے ہونے کے کوئی 1.5 سال بعد ہی نہ بنتا، بلکہ یہ فوری بن ہی جاتا. بلکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کے بعد جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کے نیچے ہونے والی سیکیورٹی کمیٹی نے وہی باتیں دہرائیں جو عمران خان صاحب کے نیچے ہوئی، اور اس ملک کو ڈیماش بھی کیا گیا. میرے خیال میں یہ سیاسی بنیاد پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، اور جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے یہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے. پولیٹیکل بنیاد پہ بنائے ہوئے کیسز، پولیٹیکل ڈسکشن سے معاملات کو ٹھیک کرنے سے یہ حل ہونا ہے اور ہونا کرنا پڑے گا. کیونکہ 60-70% نوجوان جس قیادت کے پیچھے کھڑی ہو،
जिस जमात के साथ खड़ी हो उसको हाँ। आप कॉर्नर नहीं कर सकते, साइड लाइन नहीं कर सकते। आपको सबको इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव पॉलिसी के साथ आपको आगे जाना होगा। 9 मई में जो हुआ बुरा हुआ, गलत हुआ, जिन्होंने गलतियां की उनको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर रियासत हमदर्दी और सब्र से और तहम्मुल से और दरगुजर से काम ले तो उनको भी मौका मिलेगा कौमी धारे में वापस आने का। देखिए, कौमें मामलात को निभाती हैं, मुश्किलात से निकलती हैं, आपको कोई हल निकालना होता है आपस में। इस मुल्क के अंदर हम सब जो है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जिन्होंने कल मस्तूम में ईद मिलादुन नबी के दिन जो है हमारी जानों से खेला है, और वो तब हम का मुकाबला कर सकेंगे जब हम आपस में मुत्तहिद होंगे और एक इलेक्शन की तरफ लेके जा सकेंगे अपने आप को। और उसके लिए जरूरी है, जो मैं हर जगह कह रहा हूं, कि एक कदम सब पीछे हटकर कौम को 10 कदम आगे लेके जाएं। कोई उम्मीद है कि कोई एक कदम पीछे हट जाएगा जिसको हटना है? जी मुझे उम्मीद है दोनों तरफ सैनिटी प्रिवेल करेगी, बल्कि पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, एस्टैब्लिशमेंट सब मेरे ख्याल में इस बात पे उनको जल्द बदेर नहीं बल्कि जल्द अज जल्द आना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। हमें बैठ के मुल्क को आगे ले जाने के लिए ये मामला जल्द से जल्द हल करके आगे जाना पड़ेगा। आपको मामलात का हल निकालना पड़ेगा। मोहम्मद साहब, इसके लिए कोई एफर्ट्स हो रही हैं? कोई एफर्ट्स हो रही है इसके लिए? जी, एफर्ट्स तो हो रही है, कोई कोशिशें हो रही हैं? इन मामलात में एफर्ट्स तो हमेशा होती हैं, और कुछ डिस्कशंस जो हैं बिहाइंड द सीन भी होती हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से अगर आप देखें तो दुरानी साहब ने भी बात चलाई है, कुछ हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी बात कर रही है। तो हमेशा जब मामलात खराब होते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात चल रही होती है, लेकिन उसका रिजल्ट तब निकलता है जब कोई रिजल्ट हो, क्योंकि जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो ऐसी बातें पब्लिकली नहीं की जाती। अब मुझे नहीं पता खान साहब से डायरेक्टली किसी की बात हुई है या नहीं हुई, लेकिन हमारी पॉलिटिकल कमेटी से दुरानी साहब की बात अलबत्ता हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके टाइम गुफ्तगू का। और डेफिनेटली मूव ऑन तो करना पड़ेगा, अपने लिए ना सही, मुल्क के लिए सही, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, लेकिन वो मूव ऑन कैसे होगा इस पर एक बहुत बड़ा अभी भी सवालिया निशान है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम। मैं ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक से वापस आऊँगी तो शेर अफजल मरवत साहब जो कि चेयरमैन PTI के वकील भी हैं और उनकी लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं। एक मिसहैप हुआ 2 दिन कबल जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, और उसके बाद उनके खिलाफ एक पर्चा भी कट गया। वो इस्लामाबाद से फरार हैं कि जी मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए। अफनानुल्लाह साहब कहते हैं माफ़ी मांगे तो फिर बात करने को तैयार हूँ, कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि एक शर्मिंदगी है और असल में हुआ क्या, किसने किसको मारा, कौन किस पे हावी रहा, किसने किसको कूटा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से ब्रेक से कबल बताया था, शेर अफजल खान मरवत साहब मेंबर PTI कोर कमेटी और लीगल टीम के जो मेंबर हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शेर अफजल खान मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मरवत साहब, मुझे थोड़ी सी चीजें एस्टैब्लिश करनी है तो मेरे साथ रहिएगा, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आज से 2 दिन पीछे चले जाएं तो आपका एक प्रोग्राम हुआ जावेद चौधरी साहब के साथ, उसमें अफनानुल्लाह जो PMLN के सेनेटर हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, छोटा सा क्लिप एक कुछ इस्टेब्लिश करना है, जरा चलाएगा जरा प्लीज। इस दौरान जावेद चौधरी साहब मुस्तकिल कहते रहे अफनान नहीं यार, अफनान नहीं यार। अफनान साहब खड़े हो गए और इसका मतलब यह है कि शेर अफजल खान मरवत साहब जमीन पर लेटे हुए थे और क्या हुआ था हमें नहीं पता, क्योंकि वो डेफिनेटली काउंटर की बैक पे था। और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये क्लिप वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे ये खबरें आई और पूरी जो नून लीग की जो मीडिया टीम है और जो पूरा नून लीग का एक जो सोशल सर्कल है वो एकदम से एक्टिव हो गया और वाह 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 अफनानुल्लाह साहब आपने क्या किया है। और फिर हमने जो है वो छा गए आप, और आपने शेर अफजल खान मरवत को सही का जवाब दिया, आपने उनकी सही की कुट लगाई वगैरह वगैरह से बराबर में नजर आया। उसके बाद जावेद चौधरी साहब अपना एक व्लॉग करते हैं, जो उस प्रोग्राम के एंकर सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा कि जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे थे। उन्होंने आओ ना देखा ताओ, उन्होंने फौरी तौर पर उनको मुक्का मार दिया अफनान साहब को, साथ ही उन्होंने गालियां भी देनी शुरू करते। और इस दौरान फौरी तौर पे जो एक रिएक्शन होता है अफनान साहब की तरफ से भी हुआ और ये खड़े हुए और इन्होंने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो इन्होंने धक्का दिया, अफनान साहब ने धक्का देते देते उनको सेट से बाहर ले गए कॉर्नर में, और उसके बाद वो शेर अफजल नीचे गिर गए और उसके बाद अफनानुल्लाह उनके ऊपर चढ़ गए। और ये एक हैरान किस्म की सूरत थी। मेरा ख्याल था कि अफनान साहब एक पढ़े लिखे नस्तालीक से आदमी ये लड़ ढूंढ नहीं सकेंगे। वो बाद में पता चला है कि वो ब्लैक बेल्ट हैं, वो बाकायदा कराटे के माहिर हैं, और जिस तरह उन्होंने उनको दबोचा था शेर अफजल मरवत साहब को, वो हमारे लिए बड़ी हैरान कुन सूरत थे।
اچھا، چونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے افنان اللہ سے، آل دو کہ جو پہل کی وہ شیر افضل مروت صاحب نے کی، لیکن اس کے بعد افنان اللہ نے جو ہے وہ اس کو ریئیکٹ کیا، اور ریئیکٹ کرنے کے اس میں ڈیفینسو ہوئے ڈیفینیٹلی. اس کے بعد انہوں نے گرایا شیر افضل مروت صاحب کو، اور اس کے بعد چونکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جاوید چودھری صاحب کہ وہ بلیک بیلٹ ہیں فلاں فلاں، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنا بدلہ لیا، یا جو بھی دھینگا بشتی ہوئی یا ہاتھا پائی ہوئی. اب اس کے بعد کی کہانی بڑی اور دلچسپ ہے. اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ دھوم مچ گئی کہ جی دیکھیں جی سینیٹر شیر ہے، ہمارا شیر ہے، افنان اللہ شیر ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے افنان اللہ صاحب نے، جو کہ شیر تھے، انہوں نے ایک اپلیکیشن جمع کرائی اور پولیس سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو، اور انہوں نے کہا کہ میں سینیٹر، میرے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے بعد آخر میں وہ لکھتے ہیں آئی واز نیئرلی انکانشیس. اچھا، اس کے بعد پہلے وہ لکھتے ہیں کہ مسٹر مروت فزیکلی اسالٹڈ می، slapping me 3 times and beating me while I was nearly unconscious on the floor. یعنی میں جب بے ہوش ہونے کے قریب تھا. I received medical treatment for my injuries including facial swelling and bruise marks on my head. تو اب شیر افضل صاحب نے ان کے ساتھ یہ کیا، اور لیکن جو ہمیں بتایا جا رہا تھا، جو دکھایا جا رہا تھا، وہ اس کے ٹوٹلی برعکس تھا کہ افنان اللہ صاحب چھا گئے. اس کے بعد ایک FIR بھی کٹ گئی، اور یہ کہانی اس طرح سے اپنی فی الحال اختتام پذیر ہوئی. اب بتائے گا شیر افضل صاحب، جو میڈیا پہ ہائپ ہوئی کہ جی افنان اللہ نے آپ کو ڈھیر کر دیا، لیکن افنان اللہ صاحب تو تھانے چلے گئے، انہوں نے FIR بھی آپ کے خلاف کٹوا دی کہ آپ نے ان کا برا اشر کر دیا. سچائی ہے کیا؟ کس نے کس کو کوٹا؟ گزارش یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب اس میں پہلے گواہ آئے ہیں. اس ویلاگ سے پہلے اس نے اس لڑائی کے بعد اسی رات میرے خلاف ایک علیحدہ ویلاگ کیا تھا، جس میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی یہ ملک سے بھاگا ہوا تھا، کرپٹ تھا، یہ تھا وہ تھا. 2 دن میں ان کو سمجھ آ گئی کہ جی یہ بیانیہ فٹ نہیں ہوگا. میں نے جاوید چودھری صاحب کو اس پہ قانونی نوٹس دیا، اور اس کے خلاف میرا ارادہ تھا کہ قانونی کارروائی کروں گا. 2 دن بعد ایک نیا فیصلہ تبدیل کیا گیا. یہ بیانیہ فوراً آنا چاہیے تھا. 2 دن بعد ویلاگ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی کہ میں نے دیکھا وہ اسے اوپر چڑھ گئے اور فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا. میں نے تو جاوید چودھری صاحب کو کہا ایک دفعہ پھر دنگل سجا لے، یہ بلیک بیلٹ کو بلا لے، لیکن مجھے اپنے کیمرہ مین کی اجازت دے، کیونکہ جو مار اگر اس کو کم پڑی ہے تو کسر پوری کر دیتے ہیں. اگر اتنے ہی شوق ہیں اس کو بلیک بیلٹ ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک سیکنڈ شیر افضل صاحب، جو الزامات آپ پر افنان اللہ صاحب، سینیٹر افنان اللہ نے لگائے ہیں، وہ حرف بحرف درست ہیں. مطلب آپ نے اسی طرح سے ہاتھا پائی کی اور ان کو آپ نے مارا، فزیکل ابیوز. میں ان تمام الزامات کو اپنی درخواست میں کہے ہیں SSP کو جو دیے ہیں، جو آپ نے پڑھ کی سنائی کہ جی 3 دفعہ مجھے چہرے پہ مارا، سر پہ مارا، بے ہوش ہو گیا. یہ میڈیا پہ آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، میں ذلیل ہوا ہوں، مارا ہے اس نے، تو پھر میں ان الزامات کو درست تسلیم کر لوں گا. یہ پولیس ابھی درست تسلیم نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں جی وہ ان کے 3 بیانات آئے. پہلا بیان یہ ہے کہ مجھے مارا، دوسرا بیان یہ ہے کہ جی شدید مارا بے ہوش ہونے کے ساتھ، تیسرا بیان یہ ہے کہ میں نے شیر افضل کو مارا ہے، میں نے کوٹا ہے، اس کے سینے پہ چڑھ گیا اور پیچھے سے یہ جو ہے جاوید چودھری صاحب گواہ بن گئے، اور وسیم بادامی صاحب اور دوسرے جو ایک صحافی ہیں منصور علی خان صاحب، وہ جناب وہ طبلہ نواز بن گئے، اور انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا کار خیر میں مجھے ملائن کرنے کے لیے کہ جناب بلیک بیلٹ سے واسطہ پڑا تھا. کیا پیڈی اور کیا پیڈی کا شوربہ. آپ اس کی پہلی تصویر دیکھیں نا، جب میرا ہاتھ اس پہ اڑ رہا ہے اور اس کی رنگت کس طرح اڑی ہے، وہی اس کی پورے. مجھے ایک بات سمجھائیں نا، مجھے کلیئرٹی چاہیے. اگر وہ بلیک بیلٹ ہیں، کیونکہ ان سے ہم نے بھی ابھی رابطہ کیا کہ آپ اپنا پروگرام میں اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو دیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں تو اس پروگرام میں نہیں آؤں گا، شیر افضل صاحب کے ساتھ نہیں آؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو بلیک بیلٹ تو چھوڑے، میں تو اس سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہوں. یہ کوٹ ان کوٹ ان کی بات ہے. تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ پہ حاوی تھے یا آپ ان پہ حاوی تھے؟ جی جو کیمرے میں نظر آ رہا ہے، اگر وہ مجھ پہ حاوی تھا، جو کیمرے میں نظر نہیں آ رہے ہیں اب یہ مجھ پہ اس کو حاوی کر رہے ہیں. اور اگر یہ بلیک بیلٹ ہیں، آپ مجھے نہیں دیکھتے ہیں روزانہ صبح و شام، میں نے بھی تو کالی بیلٹ پہنی ہوتی ہے، اوپر سے کوٹ بھی کالا ہے اور نیچے سے ٹراؤزر بھی، پتلون بھی میری کالی ہوتی ہے.
تو لہٰذا میں تو پورا جو ہے تیار ہو کے نکلتا ہوں. یعنی آپ نے یہ جو عفنان اللہ صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اتنا مارا، ان کے بروزز ہیں، ان کے وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھے، ان کے ہیڈ پہ جو ہے وہ نشان ہے، یہ باتیں درست ہیں؟ سنیں، حقیقت یہ ہے، اللہ حاضر و ناظر ہیں، جب میں نے اس کو پہلی چپیڑ ماری تو اس کے بعد دوسری ماری، اس کے بعد یہ اٹھ گیا، ہم گتم گتا ہو گئے، کونے پہ گئے، ہم دونوں گر پڑے، ایک دوسرے کو رگیدتے رہے، عملہ آیا، انہوں نے ہمیں علیحدہ کیا، اور جس کو ایک سائڈ پہ کھینچ کے لے گئے مجھے دوسری سائڈ پہ پکڑا ہوا تھا. تو لہٰذا یہ پوری داستان ہے. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ چپیڑ تو پوری پی ڈی ایم اور نون لیگ کے چہرے پہ پڑی ہے. تو اب جناب انہوں نے پھر یہ بیان ڈیولپ کیا کہ جناب ہم نے یہ کیا، وہ وکٹوریس ہیں اور وہ بلیک بیلٹ ہیں. یہ بیسیکلی گتم گتا دونوں ہوئے ہیں. اس نے بھی مجھے مارنے کی کوشش کی، اس نے بھی مجھے رگیدنے کی کوشش کی. میچ برابر رہا، میچ برابر رہا، اسکور برابر رہا. ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ اس شخص کے پینترے آپ دیکھیں، کبھی کہتے ہیں مجھے مارا ہے، کبھی کہتے ہیں میں جو ہے بلیک بیلٹ ہوں، پھر ادھر کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کی دھمکی، قتل کرنے کی دھمکی میں نے کہاں دی؟ وقت ہی نہیں ملا دھمکی دینے کا، اس سے پہلے ہی جناب وقت ہی نہیں ملا. اچھا اب میری بات سنیں، ٹھیک ہے شیر افضل صاحب، اب مسئلہ یہ کہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھی، آپ کو غصہ آیا اور انہوں نے جو زبان استعمال کی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا. شرمندگی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاتا، اسی طرح سے جواب دیتا، اسی زبان میں جواب دے دیتا بے شک، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا، بات ہاتھا پائی تک نہیں پہنچتی. شرمندگی ہے. استعمال کرے گا، گالیاں نکالے گا، میں گالیاں، وہ شخص عمران خان کو آرام خور کہہ رہا تھا، یہودی کہہ رہا تھا، بوٹ پالشیا کہہ رہا تھا، بوٹ چاٹ کہہ رہا تھا، اور آپ بھی کہہ رہے تھے بوٹ پالشیا تو ٹھیک ہے نا، وہ لیکن اٹ واز آل وربل نا، اٹ واز آل وربل. وہ زبان سے کہہ رہے تھے، آپ بھی زبان سے اس کا جواب دے دیتے. لیکن وہی والی بات ہے کہ اپنا بھی ایک جیسٹر ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ایک اسٹیچر ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جو کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کیا جائے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں آپ کو یہ فیلنگز ہیں کہ جی میں بھی اسی طرح زبانی جواب دیتا تھا، بات ہاتھا پائی تک نہ پہنچتی. نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں خواتین یہ کام کرتی ہیں، زبان چلاتی ہے. اچھا، ہاتھ چلانا مردوں کی نشانی ہے؟ نہیں، مردوں کی نشانی. ہمارا کلچر یہی نہیں ہے کہ وہ مجھے گالیاں دیں، میرے مرشد کو گالیاں دیں اور میں جناب آرام سے دیکھتا رہوں. اگر میں یہ خاموش سنتا رہا، باہر نکلتا تحریک انصاف والوں نے جو ہے میری حشر نشر کرنا تھا کہ بھائی کس چیز کے تم غیرت ہیں بھی تم میں کہ نہیں ہے. آپ کو لیکن اب دیکھیں انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے، آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. آپ نے ٹویٹ بھی کی کہ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد چھوڑ رہا ہوں. تو کہیں نہ کہیں شرمندگی کا اظہار، کوئی معافی مانگ لیں سینیٹر عفنان اللہ سے کہ جی ٹھیک ہے، ہیٹ آف دا مومنٹ یہ ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں. ایٹ لیسٹ کوئی حرج تو نہیں ہے. گالیاں نکالی اور میں شرمندگی چپیڑ پہ نکال لوں، اس طرح کی بات آپ کر رہی ہیں. جب تک وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا، یہ افسوس کا اظہار نہیں کرتا ہے، میں معذرت نہیں کروں گا. اچھا، اگر وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں تو پھر آپ معذرت کر لیں گے؟ بے شک. اوکے فائن، تھینک یو ویری مچ شیر افضل صاحب. اور ہماری تو کوشش یہی تھی کہ بہرحال جو ہوا غلط ہوا. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کیونکہ بڑا شارٹ ٹیمپرڈ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ پی ٹی آئی والے کیوں جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ذرا دیکھیے گا کہ پچھلی بھی ایک تاریخ رہی ہے، یہ پہلی دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. پرو اور گھٹوں کا آزادانہ جو استعمال ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیوں ہوتا ہے، اور پھر گالم گلوچ والی بریگیڈ بھی اسے کو کہتے ہیں. تو یہ سوچنے کے ٹائم ضرور ہے کہ اس کو سوچنے کا ہے وقت. سوچے گا ضرور. پروگرام سے بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی ذرا گفتگو کریں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سائرہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی ڈی اے کے اہم رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. سائرہ بانو صاحبہ ذرا آپ سے اس حوالے سے شروع کرتی ہوں، پھر اس پہ تجزیہ بھی جانوں گی عامر الیاس رانا صاحب کا. یہ جو پی ایم ایل این یعنی نواز شریف صاحب کا جو انقلاب تھا، جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا،
اب یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیانیہ بنائیں گے، کس طرح سے عوام میں جائیں گے، کیا سیل کریں گے اور کیا عوام بائے کرے گی؟ السلام علیکم. ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بیانیہ بیچارہ تو ٹک ہی نہ سکا کچھ دن بھی، اور اب انہوں نے معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے غریبوں کی دیے گئے کہ روز قیامت میں کچھ نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. میں تو اس سے کہتی جا رہی ہوں کہ کیا مون دی میاں صاحب اس اپنی نے ایک بات کہی کہ اس کے اوپر کیا وہ اتنے بے بس کہ ان کو اپنا وہ بیان واپس لینا پڑا اور سارے معاملات اللہ پاک چھوڑنے پڑے. تو بس ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تہذیب سے واپس آئے، آپ کو جو میں کرتے ہیں ان کا سامنا کریں اور پھر دیکھیں کہ عوام ان کو کہتے ہیں کہ کس ترازو میں سوچتی ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں ہوتا. لیکن اب بیانیہ کیا کرے گا؟ دیکھیے بیانیہ نہیں ہے. اگر بیانیہ ہوتا تو کل سابق وزیر داخلہ صاحب کو ایک ایپ متعارف نہ کروانی پڑتی کہ جس سے ان کو پتہ چلے گا کہ کس نے وہاں کی اور وہ جیسا گھر میں نہیں پہنچا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون چھوٹ گئے کہ اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے. تو اب آپ پھر بیانیہ بنائیں گے. اب سنیں کہ وہ کوئی معیشت کا بیانیہ بنا رہے ہیں جس معیشت کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دبویا کہ جو کہتے ہیں کہ ریل کی ہڈی انہوں نے جو آئی پی سی لگا کے مہنگے بجلی کے معاہدے کر کے کہ ملک کو آپ اتنے قرضے لیں ان کی سارا کچھ وہ سب چیزیں تو کہتے ہیں کہ بہت چلی جاتی ہے تو ملک کو تباہ آپ کو کیا بیانیہ لے کر آئیں گے کہ ویسے سنا بھی ہے کہ وہ آئیں گے اور ملک صحیح کر دیں گے. ان کے پاس فارمولا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ بیسیکلی فارمولا اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ ایگزیکٹلی رانا امیر الیاس رانا صاحب، اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اب چونکہ جو ہے وہ جو دوسروں کو یو ٹرن کا تانا دیتے تھے آج وہ خود یو ٹرن لینے پہ مجبور ہوئے، معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے، اور اب نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کو لگتا ہے کہ 21 اکتوبر کو واقع ہو جائے گی؟ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو خواہش بھی ہے اور ظاہر کلیم بھی ہے وہ بھی پورا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس بیانیے کے یو ٹرن کے بعد کتنی تبدیلی آئی ہے حالات و واقعات میں آئے گی؟ دیکھیں نواز شریف نے اللہ پہ معاملہ پہلی دفعہ ہی چھوڑ دیا تھا جب ان کو سزا دی گئی تھی. تو اور اللہ پہ چھوڑنا معاملہ کون سی برائی کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں اپنا یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اگلی بات یہ ہے بالکل صحیح ہے. اگلی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ تاریخ دی گئی ہے جس پہ نواز شریف کی آمد کا بتایا گیا ہے. اس سے پہلے لیڈرز بتاتے رہے ٹائم ہے، آ رہے ہیں، جلد آ جائیں گے. ہر ایک نے بیان دیا. 21 اکتوبر شہباز شریف نے ڈیٹ دی اور پوری پارٹی سارے پاکستان میں اپنی تیاریاں کر دی. آپ کو سندھ کے اندر محترمہ سائرہ بانو صاحب بات کر رہی ہیں. آگے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اور پی ایم ایل این دونوں اکٹھے سندھ میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. جی ڈی اے اور پی ایم ایل این سیاسی اتحاد، جی جے یو آئی ایم کیو ایم، یہ سارے مل کے لڑیں گے الیکشن. جے یو آئی ایم کیو ایم جی ڈی اے اور پی ایم ایل این. مطلب آپ اس کو بھی پھر یو ٹرن کہیں گی. سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آج کے تعدی کل کے مخالف، کل کے مخالف آج کے تعدی. یہ سیاست میں راجنیتی اسی چیز کا کھیل ہے. ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میں چونکہ ان کی مخالف رہی ہوں یہ کہہ دیں، ان کا رائٹ ہوگا کہ میں جی ڈی اے کو چھوڑ رہی ہوں، یہ ان کا رائٹ ہوگا، مجھے اس پہ مسئلہ نہیں ہے. اس اتحاد میں یہ آج مخالفت کرتے ہوئے رہتی ہیں یا نہیں رہتی. سیاست اسی کو کہتے ہیں نا. آپ کو میں بتاؤں نواز شریف کا بیانیہ 21 اکتوبر کو پاکستان آمد پہ ان کی تقریر سے آپ کو ملے گا اور اس میں آپ کو کوئی یو ٹرن نظر نہیں آئے گا. نواز شریف کا فوکس پہلے جتنی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی ہیں وہ رہی ہے ڈیولپمنٹ. اس دفعہ آپ کو اکنامک ایشوز نظر آئیں گے نمبر 1 پہ. نہیں میں یہ تو اپنی جگہ ہے اور یہ ہونے بھی چاہیے، ہر لیڈر کے ہوتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جو جاننا، جو آپ کو کوشچن ہے، کیوریسٹی ہے، میں اس کی بھی بات کرتا ہوں نا. وہ ہے کہ انہوں نے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا نام لیا. کیا نواز شریف نے کہہ دیا کہ میں آئندہ نام نہیں لوں گا؟ کیا نواز شریف نے کبھی کسی گفتگو میں، جو اب تک میں ان کی سیاست میں دیکھتا آ رہا ہوں، انہوں نے پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو
जनरल हमीद गुल मरहूम के DGISI होते हुए उस वक्त पीछे छोड़ दिया था जब मुस्तफा जतोई को वो वजीर आजम बनवा रहे थे और IGI के सरबराह बन गए थे नवाज शरीफ। उसके बाद से लेके आज तक वो अपने ऊपर पब्लिक के साथ लेके चलते आ रहे हैं। इसाक खान को मरहूम को टफ टाइम दिया, उन्होंने असेंबली तोड़ दी, जो कुछ हुआ वो पीछे नहीं हटे। तबादलों से बात शुरू हुई थी और इसाक खान साहब बाजी हो गए, किस्से में चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने इनकी पार्टी के लोग हैं, मीडिया पे उन्होंने जो कैंपेन करनी थी, एक बयान चला, उन्होंने अपने पार्टी के जो टिकट होल्डर्स थे, मुतवक्को थे, उन सबसे ये गुफ्तगू की जिसका आखिरी हिस्सा था जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद। सारी गुफ्तगू साइड पे रह गई क्योंकि हमें मजा आता है और सबको मजा आता है। और मैं आपको बताऊं, यही वो बयानिया है जो पूरा मीडिया लेके नवाज शरीफ को डिस्कस कर रहा है। बाकी चीजें पीछे होगी ना। आप और हम 21 अक्टूबर तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और फिर जब वो तकरीर करते हैं आके, क्योंकि जाहिर है कि उससे 3-4 दिन पहले उन्हें राहदारी जमानत अप्लाई करनी है, सारी चीजें उस पर खुल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कहा जा रहा है ना कि जी वो कैसे आएंगे, जेल में जाएंगे। अगर उन्होंने आना है और अदालत जमानत नहीं देती तो जेल में जाएंगे। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। मीडिया इसलिए डिस्कस कर रहा है कि जाहिर सी बात है बाकी चीजें तो उनकी अपनी वर्कर और अपनी चीजों से थी। अब अगर वो ये बात कह रहे हैं कि एहतसाब होगा और उसके बाद फिर डेवलपमेंट देखे ना कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो उल्टे पांव लंदन वापस गए, उनकी मुलाकातों के चर्चे हुए, वहां पे जाके उनका बयानिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हुआ, नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए, मरियम नवाज साहिबा खामोशी से आ गई और उसके बाद यहाँ पर भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट चलते रहे, ख्वाजा आसिफ समेत जावेद लतीफ साहब, फिर राना सनाउल्लाह साहब और बिल आखिर उस पर स्टैंप लगा दी इसहाक डार साहब ने UK में। ज़ाहिर है बड़े क्लोज हैं वो नवाज शरीफ साहब से कि जी हमने ये मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अब हम मूव ऑन करेंगे और मईशत और इस चीज़ों के मामले देखेंगे। तो ये चीज़ें ज़ाहिर एस्टैब्लिश हो गई। बट माई पॉइंट इज एंड माई क्वेश्चन इज कि आप ये कह रहे हैं कि जब वो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो दोबारा से ऐसे ही बयानियां ले सकते हैं जारहाना और कि मट्टी पाव नहीं चलेगा और एहतसाब हो? मैंने आपसे ये कहा, उनका हमेशा बयानिया डेवलपमेंट का रहा, इस दफा इकोनॉमिक होगी इशू कि असल बात पैसा ही नहीं है। एक मिनट, मैंने आपको फिक्रा कहा, मैं दोबारा दोहराता हूँ, बल्कि ये तीसरी दफा हो जाएगा कि वो हमेशा डेवलपमेंट पे रहे। इस दफा इकोनॉमिक उनका मेन होगा, लेकिन वो अपनी किसी बात से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब को देख लें या नवाज शरीफ को देख लें, 97 to 99 वो बेनजीर भुट्टो का इंतखाब करते रहे और अकेले खड़े हुए थे। ठीक है, उनका पहला जलसा गवादर में था और दूसरा गाजी बरोता पे था 97 की इलेक्शन कैंपेन में, साथ 4 जगह पे हमने वो देखी हैं चीजें। ठीक है, और जब आप एहतसाब में चले गए, इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने फकीजुल मिसाल उनके साथ अदलिया फौज खड़ी थी कि आप काम कीजिए, उन्होंने बुजदार और महमूद दिया आपको और हमें सबको। ठीक है, और इंतकाम की आग में वो इतने झुलसे कि उन्होंने अपना कोई काम ऐसा नहीं किया जिसको वो 4.25 साल की विफाकी और 9.5 साल की KP की हुकूमत के बाद कहें कि मैंने ये काम किया। ठीक है, आप और हम इस मुल्क को फंसाना चाह रहे हैं बहस में, इसमें इस जनरल ने ये किया वो किया, जिसने किया कोई चीज छुपी नहीं है, सब अपनी अपनी दफा बारी बारी रिंग में आ रहे हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं नवाज शरीफ को जानते हुए ये बात कह रहा हूँ, लेकिन वो ये कहीं नहीं कहेंगे कि मीडिया चूंकि ये बात कर रहा है लिहाजा मुझे फौरन ये बयान अभी दोबारा दे देना चाहिए 1 हफ्ते बाद। वो ये काम नहीं करेंगे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी टाइम लाइन पे बात करेंगे। वो आप और हम फिर बहस करेंगे 21 को जब उनका जाहिर सी बात है, बिल्कुल करेंगे। जो भी अहम बयान होता है किसी भी लीडर का, बड़ी जमात के लीडर हैं, उस पर बात होगी, बहस भी होगी। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो मसला ये है कि नवाज भी देख रहे हैं कि 4थी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे और कल मेरे प्रोग्राम में खुर्शीद शाह साहब ने भी क्लेम किया है कि आप देखेंगी कि 2024 में हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे और यहाँ तक कह दिया कि अगर ये हो जाएगा तो फिर आप मेरी मुरीदनी बन जाएंगी और ये होगा। वापस आते हैं, ज़रा सायरा बानो से पूछते हैं कैसे होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और सायरा बानो साहिबा, एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं ज़रा क्लिप आपको और अपने नाजरीन को, उसके साथ आमिर इलियास राना साहब को सुनाना चाहती हूँ, फिर ज़रा आपके इस पर कॉमेंट लूँगी। ज़रा चलाइएगा प्लीज़। खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे थे? हम आपको वज़ीर आज़म बना के दिखाएंगे, पीपुल्स पार्टी। बस कब? बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना के दिखाएंगे। कब? जंग 2024 2028 या 2024 में। अच्छा सायरा बानो साहिबा, ये आपने सुना जो खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे
تو خورشید شاہ صاحب بڑے سیریس اور سیزن پولیٹیشین ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی وہ ایویں ہوا میں بات کر دے. تو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو ہم بنائیں گے اگلے الیکشن میں وزیر اعظم, ادھر میاں صاحب واپس آ رہے ہیں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے. تو قرا کس کے نام آپ کی نظر میں نکلے گا؟ ہاں جی نادیہ, میں نے کہا پہلے اس سے پہلے بات کی تھی, وہ آپ کو سنائی دی تھی. نہیں آپ بات کر لیں پلیز. ہاں جی, میں نے کہا میں جو جواب دینا تھا کہ جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ڈی ڈی اے جے یو آئی اور ایم کیو ایم مل رہی ہے. میں نے کہا میں نے اپنے پارٹی لیڈران سے کافی بات کی کہ شاید کسی نے کوئی بیان ایسا دیا ہو جو میری نگاہوں سے یا میرے کانوں سے گزر گیا اور مجھے پتا نہ چلے. تو ایسا بیان کوئی ہماری طرف سے تو آیا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عامر صاحب کو کوئی اندر کی خبر ہوگی کہ اس ترازو کے پلڑے میں یہ ساری جماعتیں بٹھائی جائیں گی تو چوتھی دفعہ نواز شریف کا وزیر اعظم بنیں گے, کیونکہ خود سے تو کسی کو بھی الہام نہیں ہوا نا. سینئر جرنلسٹ ہیں رانا عامر الیاس رانا صاحب, تو کوئی تو خبر ہی تو دے رہے ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, وہ مجھے پتا ہے بہت سینئر ہے. میں نے کہا ان کو ایسی خبر ہوگی اس پلڑے میں جماعتیں, جو 5 جماعتیں آئی پی پی, کاف, لیگ, ایم پی ایم, جے یو آئی اور باقی کوئی باپ کی سنیں کہ ضم ہو رہی ہے, یہ سب جماعتیں جوڑ کر کسی نہ کسی طریقے ہم نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے, کیونکہ ہمارے منہ سے تو کوئی ایسی بات نکلی نہیں. اور پھر دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ میں سیاست میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. جب ایک دوسرے کو پیٹ پھاڑنے والے اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسنے والے ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک ساتھ بیٹھ کے اور گھٹنوں سے ہاتھ لگا کے مل رہے تھے, تو مجھے نہیں پتا سب کو میرا کیا پرابلم ہے. وہ الحمدللہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ خدا پاک مجھے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا کہا ہوا واپس پلٹنے کا مجھے موقع نہ ملے. دوسرا جی, اگر زرداری صاحب نے کہا ہے وہی مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, ایم کیو والے بھی مانگ رہے ہیں, اور یہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. لیکن جتنا قریب سے زرداری صاحب کی سیاست کو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر, وہ اگر خوش ٹھان لیتے ہیں تو کر ہی لیتے ہیں, کر ہی گزرتے ہیں. وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ کس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو جائے گا, اور وہ کہتے ہیں شفقت کا ہاتھ کس کے سر پر آ جائے کچھ نہیں پتا. اور اس سے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ یہاں پر ہمارے یہاں کون سی اصولوں کی سیاست ہوتی ہے کہ جس نے اصولوں کی سیاست کر لی ہے وہ یہاں پر تو وہی کہتے ہیں نا, تو آگن وہی جو پیا من بھائے. اب جو پیا من کو کون سی جماعت بھائے گی اور ریوڑ کی طرح ہاتھ چھوٹی جماعتوں کو کہاں لے جایا جائے گا. باقی یہ کسی کی اپنی منشا نہیں ہوگی, اپنی منشا نہیں ہوگی کہ کوئی کس پارٹی میں جائے گا یا کس پارٹی میں نہیں جائے گا. یہ ملک کے وسیع مفاد میں سب کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں پھینکتے ہیں یا ایک ٹوکرے میں پھینکتے ہیں, وہ تھا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مداخلت نہیں ہے تو مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کو اپنا فیصلہ کرنے کا وہ اختیار ہونا چاہیے. دیکھیں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں ایسی اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا نہیں ملے گی. اگر تمام چیزیں اسی طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ ہوں گی, پہلے وہ کہتے ہیں نا الیکشن نہیں سلیکشن ہوگا, اور یہ وہی لوگ جو چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ تانا دیتے تھے کہ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اور اگر خود وہ آ کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گے تو پھر کہاں منہ چھپائیں گے. پروگرام سے دیجیے ناظرین میں سے کوئی اجازت. اللہ حافظ.